الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم سامعین گرامی، سورۃ الاخلاص جس دے بارے پچھلے جمعے تے کچھ گزارشات کر چکے ہیں. اخلاص ایک ایسی صورت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے اور ہر اپنی نماز کے اندر ہر مسلمان پڑھتا ہے، لیکن زبانی الفاظ دے نال اپنی نماز نو تے خوبصورت بناندا ہے، لیکن اس دے مطلب اور مفہوم تو ناواقف ہے. او نمازی جو اپنی نماز دے اندر سورہ اخلاص پڑھنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ دے نال غیراں نو شریک ٹھہراندا ہے، ایسے آدمی دی اس سورہ اخلاص پڑھنے دا کک فائدہ نہیں. جو اللہ تعالی دی وحدانیت دے اتے دلیل سورت نو پڑھدا تے ہے، لیکن اس بندے نو اس سورت دے مطلب اور مفہوم کا علم نہیں کہ سورت دے اندر اللہ تعالی نے میرے نال کی گلاں کیتیاں نے، رب تعالی دے کی اس سورت دے اندر اعلانات نے، اس دے دعوے نے اور اپنے دعوے اتے دلائل نے. اس چیز تو اگر میں نا واقف ہاں تو پھر میری شاید زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں. چونکہ یہ سورت
میں پچھلے جمعے تے دسیا اس کا ایک نام سورۃ التوحید بھی ہے، اور اس سورت دے اندر رب تعالی نے اپنی توحید اتنی واضح طور پہ بیان فرمائی، شاید ہی اتنی کسی پورے قرآن دی دوسری سورت دے اندر بیان فرمائی ہوئے۔ ہے انتہائی مختصر سورت، لیکن اتنی جامع ترین سورت، جس کے اندر رب تعالی نے اپنی الوہیت کا بھی تذکرہ فرمایا، اپنی وحدانیت کا بھی تذکرہ فرمایا، اپنی صفات الوہیت کا تذکرہ بھی فرمایا، کہ جو آدمی اس سورت دی تلاوت کرے اور پھر اس کے مفہوم تو اس بندے نو واقفیت حاصل ہوئے، پھر اس سورت دا نام سورت النجات ہے، کہ اس آدمی نو اے سورت اللہ کولوں عذاب کولوں نجات دے کے رہے گی۔ کہ آدمی رب دی توحید دا پرستار ہوئے اور اللہ دی توحید دے ترانے گانے والا ہوئے، پھر ایسا آدمی جہنم میں جاوے، رب دی غیرت گوارا نہیں کرتا۔ ٹائم انتہائی مختصر ہے، بس اختصاراً چند باتیں عرض کرنا، اس کے معنی اور مطلب کی طرف دھیان کرو۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا، قل هو اللہ احد، اے میرے پاک پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے، هو اللہ احد، ہوا ضمیر شان ہے، هو اللہ احد، کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں پاک پیغمبر میری طرفوں اعلان کر کے کہہ دیو، اس اللہ دی او شان ہے، هو اللہ احد، کہ او اکیلا ہے۔ اس دی شان کیا ہے؟ اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے۔ اللہ احد فرمایا اللہ نے، اللہ واحد نہیں کہا۔ واحد کا معنی بھی اکیلا ہے، احد کا معنی بھی اکیلا ہے، لیکن رب نے یہاں پہ اپنی ذات کے لیے واحد نہیں بولا، اپنی ذات کے لیے احد کا لفظ بولا ہے۔ اس لیے الواحد یہ اسم عدد ہے، اور اسم عدد کے بعد واحد کے بعد اثنان بھی آتا ہے، اثنین بھی آتا ہے، پھر اس کے بعد آگے گنتی چلتی ہے، واحد، اثنین یا اثنان، الثالث، الرابع وغیرہ وغیرہ، ساری گنتی چلتی ہے۔ کیا مطلب؟ واحد کے بعد اثنان آ کے اس نے بتایا، ایک کے بعد دوسرا ہے، ایک کے بعد دو ہے، لیکن احد کے اندر اللہ کریم نے فرمایا پوری کائنات کے اندر لغت عرب چھان کے دیکھ لو، کہیں بھی احد کے بعد اثنان یا اثنین نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ رب کہتا ہے میں ایسا اکیلا ہوں کہ میرے بعد دوسرا کوئی نہیں۔ واحد کے بعد دوسرا ہے، لیکن احد کے بعد دوسرا کوئی نہیں۔ رب نے اپنے لیے وہ لفظ چنا کہ ساری کائنات کو بتا دیا، میں جس طرح اپنی ذات میں واحد ہوں، میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے، اسی طرح میں نے جو اپنے لیے انتخاب الفاظ کا کیا، وہ لفظ بھی ایسے ہیں، اس لفظ کے اندر بھی یہ معنی واحد کا ایسا ہے کہ جس کے بعد دوسرا۔ پھر فرمایا اس کی اور بھی کئی مفہوم ہیں، واحد کیوں نہیں کہا، لیکن ٹائم کم ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے میرا پیغمبر اس اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری
رحمہullah تعالی وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس آیت کے اوپر پہنچا قل هو اللہ احد، میں نے احد کے معنی کو سمجھنے کے لیے، واحد احد کے معنی کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک تفسیر اٹھائی ہندوستان کے ایک عالم کی تفسیر اٹھائی، اس کے اندر معنی لکھا ہوا تھا وہ نیرا دھار ہے۔ کیا ہے؟ اب کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، ہندی لفظ ہے، نیرا دھار کا کیا معنی؟ اس وقت حضرت سید شاہ صاحب جیل کے اندر تھے اور جیل کے اندر ایک ہندوؤں کا پنڈت بھی موجود تھا۔ حضرت کہتے ہیں میں اس لفظ کو لے کے اس کے پاس گیا، اس پنڈت کو میں نے کہا یار مجھے بتا تو صحیح نیرا دھار تمہاری زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ یہ معنی میں نے سمجھا۔ وہ کہندا ہے شاہ جی تساں کی کہندے ہو اس لفظ نو؟ فرمایا میرا بہت بڑا معاملہ ہی ٹھٹ گیا ہے، مینوں سمجھا نیرا دھار کس نو کہندے نے؟ پنڈت کہندا ہے کہ ساڈے معاشرے دے اندر پورے شہر دے اندر بستی اور دیہات دے اندر جو ایسا آدمی ہوئے جس بندے دی طرف ہر بندہ محتاج ہوئے، اس بندے دی ہر بندے نو ضرورت ہوئے لیکن اس بندے نو کسی دی لوڑ نہ ہوئے، انہوں اسی کہنے ہیں نیرا دھار۔ شاہ صاحب نے فرمایا کمال ہے، مانا شاہ عبد القادر نے جو کیا نیرا دھار ہے، مجھے سمجھ آیا۔ اور پنڈتا تم تو کہتے ہو کہ جو شہر کے اندر ایسا آدمی ہو جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہوں، اس کو دھار کہتے ہیں۔ میں عطا اللہ شاہ بخاری کہتا ہوں میرا رب ایسا ہے قل هو اللہ احد، شان اس کی یہ ہے کہ وہ نیرا دھار ہے، یعنی ساری کائنات اس کی محتاج اور وہ کسی کا محتاج۔ یہ ہے احد کے اندر اور واحد میں فرق۔ واحد دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے واحد کے بعد اثنین آتا ہے یا اثنان آتا ہے، لیکن احد کے بعد کوئی دوسرا نہیں آتا۔ کیوں؟ احد کسی کا محتاج نہیں، اس لیے رب نے کہا میں احد ہوں، میں تو کائنات میں کسی کا محتاج نہیں لیکن ساری کائنات میری کیسے محتاج ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا سورہ فاطر ہے، سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس، الناس کے اوپر الف لام استغراق کا، او میری کائنات کے لوگوں میں نبی بھی آئے، ولی بھی آئے، غوث قطب ابدال بھی موجود۔ اس الناس کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگ موجود ہیں، اور اللہ کریم کہہ رہے ہیں لوگوں اے اولاد آدم میں تمہیں کہہ رہا ہوں انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے محتاج کیا ہو؟ اللہ کے۔ میرے اللہ کی شان کیا؟ اللہ کہتے ہیں تم تو محتاج ہو لیکن واللہ غنی حمید،
وہ اللہ بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری کائنات اس کی محتاج، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو اس کی ضرورت۔ وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، ساری کائنات کی اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ حمید ہے، تعریفوں والا ہے، اس کی تعریفیں پہلے بھی ہے، تعریفوں والا نام ہی اس کا تعریف ہے، حمید ہے۔ اب اس الناس نے کیا بتایا؟ سارے لوگ کیا ہیں؟ رب کے محتاج ہیں۔ اس کو ذرا اور کھولو۔ میں نے کہا اس الناس میں انبیاء بھی موجود ہیں۔ سورہ قصص کھولیں، 20واں پارہ کھولیں، وہاں پہ اللہ کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر، کلیم پیغمبر ہیں، جب مدین کے کنویں پہ پہنچے، وہاں پہ دیکھا لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، دو عورتیں ایک طرف اپنی بکریوں کو لے کے کھڑی ہیں۔ پوچھا کیا مقالہ ما خطبکما، کیوں کھڑی ہو ادھر ایک طرف ہو کے؟ کہنے لگی کہ ہم ان کے بعد اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں، جب کچھ بچا کچا تھوڑا بہت رہ جائے پھر پلاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو سائڈ پہ کیا، اکیلے اس کنویں سے بوکا نکالا، اس کے اندر سے پانی نکالا، ان لڑکیوں کی جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلا کے روانہ کر دیا، اور خود ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، کہا فَسَقَا لَهُمَا، فَسَقَا لَهُمَا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا، ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر ایک درخت کے ساتھ سائے کے اندر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، پھر کیا کہنے لگے؟ اللہ کی طرف مخاطب ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، رب کو کہنے لگے رب انی لما انزلت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی، تیری توفیق دے نال اتنے پہنچے ہوں، انزلت الی من خیر فقیر، کوئی بھی خیر میری طرف نازل کر دے تے میں اودا محتاج ہاں، میں اودا فقیر۔ قرآن نے واضح کیتا تفسیر دے نال کہ نہیں، انتم الفقراء، اے لوگو تم سارے کس کے در کے فقیر ہو؟ اللہ نے مثال کے طور پہ کہا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ انزلت الی من خیر فقیر، میری طرف جو خیر بھی اتارے میں اس کا محتاج ہوں، لہذا میرا خیال کر، میں بھوکا بھی ہوں، مجھے کھانا بھی چاہیے اور مجھے کوئی ٹکانا بھی چاہیے۔ اللہ نے پوری محتاجی فرمائی کہ نہ کی؟ واللہ غنی، رب کہتا ہے میں داتا ہوں، میں بے پرواہ ہوں، پھر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا بھی دیا، ٹکانا بھی دیا۔ بہرحال پھر کیا کہا اللہ نے؟ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ اکیلا ہے۔ کیسا اکیلا ہے؟ اکیلا تو میں بھی ہوں، آپ بھی اکیلے ہیں، ہر بندہ اکیلا ہے نا، اس جیسا کوئی اور دنیا میں نہیں ہے۔ پھر اللہ اکیلا کہنے کا کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں تم اکیلے ہو لیکن دوسرے کے محتاج ہو۔ ہر بندہ اپنی ہر ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کا محتاج ہے۔ میں ایسا اکیلا ہوں کہ میرا نام احد بھی ہے، میں الہ اور معبود ہونے میں اکیلا ہوں، میں تمہاری عبادت کے لائق ہوں، اس اعتبار سے میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ اور کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب بے نیاز کیا؟
الصمد کے تفسیر ابن کثیر والے نے کئی معنی کیے، اور ایک معنی اس کا الصمد کا یہ ہے، تفسیر عزیزیہ کے اندر اس کا معنی یہ کیا گیا ہے، تفسیر ماجدی میں المحتاج الیہ، الصمد الذی المحتاج الیہ، صمد اس کو کہتے ہیں جس کی طرف سارے محتاج ہوں، وہ محتاج الیہ ہو جس کی طرف سارے اپنی ضرورتیں لے کے جائیں، اسے صمد کہتے ہیں، اور اسے کوئی ضرورت ہے وہ ایسا صمد ہے کمالات کے اندر حد کمال کی اس کے اوپر ختم، کمال اتنا الصمد ذات ہے، المصمود ایسا اللہ کریم صمد ذات ہے، ساری کائنات اس کی محتاج، ساری کائنات اس کی طرف ارادہ کرتی ہے، ساری کائنات اس کی طرف جاتی ہے، وہ کسی کی طرف نہیں جاتا۔ یاد کر لو مانا الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کریم کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے۔ لم یلد، آج تک اس کی کوئی اولاد کسی نے دیکھی ہے؟ مشرکین کیا کہتے تھے؟ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا لی۔ پھر سورہ توبہ کھول، توبہ کے اندر اللہ کریم نے کہا، اور یہودیوں کا ذکر کیا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ رب کہتے ہیں قالوا اتخذ الرحمن ولدا، تم کہتے ہو کہ اس نے اولاد بنا لی، لیکن رب کہتا ہے سبحان اللہ عما یصفون، جو تم بکواس کرتے ہو نا یہ اللہ کے ساتھ اولاد والے، رب کہتے ہیں میں تو اس سے پاک ہوں۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور کوئی اس کا ماں باپ بھی نہ، ادا کوئی پیکا تے نہ ادا کوئی ساورا، نہ ادا کوئی ننہال تے نہ کوئی ادا ددیال، کچھ بھی نہیں، وہ ایسی شان والا ہے، وہ اولاد سے بھی پاک، وہ والدین سے بھی پاک، نہ اس کو اولاد کی ضرورت۔ مجھے اولاد کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں اکیلا ہوں، میرا بازو پکڑے گی میری اولاد۔ اللہ کہتے ہیں میں ایسا اکیلا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے اولاد نہیں بنائی۔ تم کیوں ادھر زمین کے اوپر بستے ہو؟ تم زمین کے اوپر جو آباد ہو، تمہاری آبادی کا سبب تمہارے والدین ہیں، والدین نے تمہیں جنم دیا، تم زمین کے اوپر آ گئے، تم نے اس جہان کو آباد کر لیا، لیکن رب کہتا ہے وَلَمْ يُولَدْ، مجھے کسی نے جنا نہیں ہے، میری اولاد کوئی نہیں ہے، میرا ماں باپ کوئی نہیں ہے، میں ان چیزوں سے پاک ہوں، مبرہ ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، کوئی اس کا ہمسر برابر کبھی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بھاری بھرکم پتھر ہے، میں اکیلا اس کو اٹھانا چاہتا ہوں، نہیں اٹھایا جاتا، میں دوسرے بندے کی مدد ساتھ لیتا ہوں، یار میں نہ اٹھوائیں چکوائیں۔ اب کہتے ہیں اللہ بھی ایسا ہے، اکیلے رب نے آسمان نہیں بنا دیے، اکیلے سارا جہان نہیں بنا دیا، بلکہ اس نے دوسروں کی مدد ساتھ لی، انبیاء کی، اپنے پیاروں کی مدد ساتھ لی، تب اس نے ساری کائنات کا نظام بنایا۔ رب کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تمہارے یہ سب بکواسات ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا کوئی ساجی نہیں ہے، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی میرا ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں کہوں کہ میری مدد کر۔ اذا اراد اللہ بشیء، اس کا ارادہ چلتا ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کن فیکون ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، اس سورہ اخلاص کو
یاد کرنا ہے، یاد تمہیں پہلے ہے، لیکن اس کا مطلب مفہوم سمجھ کے اس کو پڑھنا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو بستر پہ جاتے ہونا جو آدمی دائیں طرف لیٹتا ہے اور دائیں طرف لیٹ کے اس کو ایک بار کہہ لیتا ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی۔ جنت کے اندر جانے سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، شرط یہ ہے کہ موحد ہو، وہ منافق اور مشرک نہ ہو۔ اس لیے اللہ ہم سب کو اس سورت کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔